اور پھر دیوبندی فتنہ ایک اور. یہاں پر میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی. کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا. آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں. لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں. ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو. دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا. لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے. کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں. لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا. براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے. یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات. اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں. ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. نئی بات تھی. اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی. پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے. یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا اور جو سزا دے سکتے ہو دو. میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں. تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، کیا تقسیم، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے. اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے. شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے. شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئیں، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اگر ہو گیا، اگر مگر کی بات ہی چھوڑو. جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا. آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا. عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک
کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گر گئے۔ قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے، آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں۔ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے جو ان سے نا آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں۔ ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ اسی وقت ایمان کو پہنچو گے، اسی وقت ایمان کو پہنچو گے۔ اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا کے، ہندوستان کے، اکھنڈ بھارت کے حالات، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز، اور انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا، اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو۔ اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا، وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو 1857 کی یہ جو غدر ہے اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے، کچھ علماء اس کی بولی بول رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہاں کچھ علماء جو مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے، علی گڑھ کو پاؤنڈ آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اور دیگر علماء کو پاؤنڈ آ رہے ہیں، اور یہاں جو علماء ان کی ان خرافات کو بیان کر رہے ہیں ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے اعلیٰ حضرت بھی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، وہی کفایت علی کافی جنہوں نے اپنی ایک نعت میں کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جاں پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ جو نعت انہوں نے لکھی تھی اس وقت جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا، یہ مولانا کفایت علی کافی۔ پھر مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے انگریزوں نے بند کیا، اس ایک عالم ربانی نے پتھر کی ٹھیکری سے دیواروں پر پوری علم الصیغہ کتاب لکھ دی تھی، جو آج بھی عالم کورس کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار،
اگر انگریز کو علماء سے محبت تھی اور وہ مدرسے کی سنگ بنیاد میں آ رہے تھے تو ان علماء کے ساتھ وہ کالا پانی کی سزائیں اور موت اور پھانسی کی سزائیں کیوں دے رہے تھے؟ آپ سمجھا کریں، کچھ علماء کو وہ شہید کر رہے تھے اور کچھ علماء کو وہ پیسوں سے پال رہے تھے۔ یہ حالات بڑے دیگرگوں تھے، امت میں تفرقہ، اختلافات آ چکے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا، نیچریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، قادیانیت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، دہریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، اور ایک طرف غیر مقلدیت بھی اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جو اہل سنت و جماعت کا گہوارہ تھی، اولیاء کا مرکز تھی، یہ خواجہ ہند کا ہندوستان تھا، یہ محبوب الہی کی وراثت کی زمین تھی۔ یہاں صابر کلیری کے مجاہدات تھے، یہاں بابا فرید کے نغمے تھے، یہاں پر اولیاء کاملین کا گلشن تھا، یہ تمام صوفیاء کاملین کے پروردہ مریدین کا ایک عظیم گلستان تھا۔ اس گلستان کو کئی انگریزوں نے اپنے پاؤں سے کچلنا شروع کیا، اس میں خزاں آنے لگ گیا۔ اس حسین گلدستے میں، ہندوستان کے گلدستے میں پھول مرجھانے لگے۔ نیچریت کا غلبہ آیا ہے، وہابیت کا غلبہ آیا ہے، قادیانیت کا فتنہ سر ابھار رہا ہے، الہاد و بے دینی کا فتنہ سر ابھار رہا ہے۔ اب ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو موسیٰ کا جلال لے کر فرعون کے مقابل میں آئے، جو ابراہیم کی ثبات قدمی لے کر کے نمرود کے سامنے آئے۔ اب ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو صدیق کی صداقت اپنے سینے میں رکھتا ہو، فاروق اعظم کی عدالت اپنے سینے میں رکھتا ہو، عثمان ابن عفان کے حلم و بردباری اپنے سینے میں رکھتا ہو۔ ہندوستان کو اب ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو حیدر کرار کی شجاعت بھی رکھتا ہو، غوث اعظم کا نائب ہو، خواجہ ہند کا وارث ہو۔ اللہ رب العزت نے ہندوستان کے سنی مسلمانوں پر وہ احسان عظیم فرمایا جب صوفیاء کے مرکز اور اولیاء کاملین کی خانقاہیں آواز دینے لگی، الہا اب ہند کا کیا ہوگا؟ یہاں تو اب چادریں نہیں، اب گاگریں نہیں، یہاں اولیاء کی بارگاہ میں آنے سے روکا جا رہا ہے، وسیلے کو شرک، استمداد کو کفر کہا جا رہا ہے، عظمت رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، نماز میں رسول کے خیال آنے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، پیٹ پیچھے کی خبر نہ ہونے کی حضور کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ الہا اب کون اس دین کا وارث ہوگا، جانشین ہوگا، محافظ ہوگا، نگہبان ہوگا؟ آواز آئی غیب سے، اللہ رب العزت نے پورے ہندوستان کے اس سائے پر ایک ایسی عظیم سلطنت کو بیدار فرمایا جس سلطنت کا نام ہم یوں کہتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اس عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے جلوہ فرمایا جس کو پوری دنیا سنیت، اعلیٰ حضرت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، دریائے نعمت، آقائے رحمت، کنز الکرامت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ عزیزان گرامی، اس امام اہل سنت فاضل بریلوی کی جس گھر میں ولادت باسعادت ہوئی وہ عام گھرانہ نہیں تھا، علمی گھرانہ تھا، بزرگوں کا گھرانہ تھا، تقوی و پرہیزگاری کے شعار رکھنے والوں کا گھرانہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ 10 شوال المکرم بریلی شریف میں سنیچر کے دن جب آپ کی ولادت ہوئی، ظہر کا وقت تھا، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ماجد زبردست عالم دین، فقیہ کامل، ولی کامل تھے۔ آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الوقت تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افغانستان کے بڑھیج قبیلے کے پٹھانوں سے ملتا ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ صحابی رسول تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، واللہ اعلم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی آنکھیں کھولے ہیں، باپ کو مولانا نقی علی خان کی شکل میں ایک عظیم ولایت کا سرتاج دیکھے ہیں،
اور پرورش بھی اس انداز میں ہوئی. الحمدللہ جن کے گھر علمی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی پرہیزگار بنتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی گھرانے کی مثال اسی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا نام، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد رکھا گیا اور دادا نے احمد رضا رکھا، اسی نام سے آپ مشہور زمانہ بھی ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا نہیں بلکہ صوفیاء کرام بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بچہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ خوانی کرائی جاتی. اس رواج کو ہمارے لوگ بھول چکے ہیں. چلے چھٹیاں تو یاد رہیں اور دوسرے معاملات تو یاد رہے جو عورتوں کے شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن اسلامی مشائخ اور بزرگان دین نے جو طریقے ہمارے لیے مستحب فرمائے تھے ان کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کروائیں. یعنی کسی بھی باعمل عالم دین سے بچے کو اس دن بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے، اور اس کو الف با پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی چند آیتیں پڑھائی جاتی ہیں. یہ رسم بسم اللہ خوانی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ وہاں کی رسم رہی ہے، وہاں کا رسم دستور بھی ہے. اعلیٰ حضرت کو استاذ آئے پڑھانے کے لیے اسی رسم بسم اللہ خوانی میں، جب ان کے دادا بھی ہیں والد بھی ہیں، لیکن رسم کے مطابق استاد آئے پڑھائے. الف با تا سا جیم ہا، یہ جو الف با پڑھایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں ایک سوال کرتے ہیں اپنے استاد سے. الف سے لے کر قاعدہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے نا، الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا. اس کے بعد آتا ہے لام الف یا، یہ لام الف بھی آتا ہے نا، بہت سارے قاعدوں میں لکھا رہتا ہے. استاد نے پڑھایا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سنگل حروف پورے تو میں نے پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا لام بھی پڑھ لیا، یہ لام الف پھر کیوں آیا؟ کس عمر میں پوچھ رہے ہیں؟ 4 سال کی عمر میں. استاد دنگ رہ گئے ہیں. اعلیٰ حضرت کے جد امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم ہیں. آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ زبردست فقیہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسکراتے رہے. بچے کی تبحر علمی کو دیکھیں. استاد نے کہا بیٹا بات ایسی ہے کہ سنگل حروف پڑھا دیے گئے بچے کو یہ بتانے کے لیے کہ حروف جوڑتے کیسے ہیں، اس لیے قاعدے میں ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے لام الف، یعنی لام الف ملا کر کے کیسے پڑھاتے ہیں اس لیے لکھ دیا جاتا ہے. باقی سب تو سنگل حروف ہوتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا. لیکن کہاں زمانے کا جو مجدد ہونے والا ہے اتنی بات سے خاموش کا رہے. کہا اگر ملا کر کے ہی پڑھانا تھا تو بے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، تے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، جیم کو الف سے ملا کے یہ لام کے ساتھ ہی کیوں الف کو ملا ہے؟ اب جو استاد آئے تھے وہ تو خاموش ہو گئے. اتنے چھوٹے بچے ایسا سوال تو نہیں کرتے. مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جد امجد تھے، دادا تھے، انہوں نے سینے سے سر کو لگایا، کہا بیٹا استاد جتنا پڑھائیں اتنا پڑھ لو. کہا کہ اب دادا یہ بات مجھے بتا دیں، دل تشفی میں آ جائے. مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بر وقت فرماتے ہیں بات یہ ہے لام کو الف سے کیوں ملایا، دوسرے حروف سے کیوں نہیں ملایا؟ اس لیے کہ یہ دونوں حروف میں مشابہت بہت زیادہ ہے، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں. کس بات میں؟ صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی. کہا وہ کیسے؟ کہا لکھنے میں الف بھی لمبا ہوتا ہے اور لام بھی لمبا ہوتا ہے، یہ صورت میں دونوں لمبے ہیں. اور دوسری بات، لام کو اگر آپ لکھیں گے ہجے کر کے، اگر آپ پڑھیں گے لام الف میم لکھنا پڑے گا. لام یعنی لام کو اگر ورڈز میں لکھا جائے، حروف میں لکھا جائے تو کیسے لکھیں گے؟ لام الف میم. اور جب الف کو لکھیں گے تو وہاں پر بھی 3 حرف لکھنے پڑیں گے ورڈز میں. ان ورڈز لکھیں الف لام فا،
अलिफ हो गया, अलिफ लाम फा अलिफ, और लाम जब लिखेंगे तो लाम अलिफ मीम। जद्दे अमजद ने कहा दोनों में सूरतन मुशाबहत तो लंबाई की है, सीरत में मुशाबह ऐसे है कि लाम के बीच में अलिफ आता है और अलिफ के बीच में लाम आता है, इसलिए ये दोनों का गहरा ताल्लुक है, इसलिए मिलाकर लिखा गया। आला हज़रत खामोश हुए। अब अंदाज़ा करें 4 साल की उम्र में जिनका इल्म का मामला ऐसा हो तो जाहिर सी बात है वो घराना इल्मी होगा, तभी तो बच्चे ऐसे होंगे। यही बात है कि 6 साल की उम्र में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सिर्फ 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में 12वीं शरीफ आई मीलाद मुबारका। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत पर घर में जब महफिल मुनाकिद हुई, आपके वालिद गिरामी के शागिर्द और मुरीदीन जमा हुए, तो 6 साल की उम्र में आला हजरत ने 2.5 घंटे अजमत रिसालत पर बयान फरमाया। यहाँ अच्छे अच्छे मुकर्रिरीन के पसीने छूट जाते हैं अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, वरना लफाजी करना इधर उधर की हाँकने में तो 6 घंटे भी चले जाएंगे। इल्म की बात पॉइंट टू पॉइंट करना ये दिक्कत का मामला है। 6 साल की उम्र में जो अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी सीरत पर 2.5 घंटे खिताब कर रहे हैं, वही आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अब किताबों की तालीम शुरू करते हैं, आलिम कोर्स। वही 6 साल की उम्र में अपने वालिद गिरामी से पढ़ा, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेग साहब और कुछ उलमा थे जिनका तज़किरा आया है आला हज़रत के असातिज़ा में। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें आप अपने वालिद गिरामी से पढ़ते हैं। अब अपने वालिद गिरामी से पढ़ने का ज़माना है। सिर्फ 8 साल की उम्र है आपकी, 8 साल की उम्र में इल्म नहव की मशहूर किताब हिदायतुन नहव है, वो पूरी अपने वालिद से पढ़ी और उसकी शरह भी लिख दी उर्दू में, अरबी में, उसकी गाइड लिखा 8 साल की उम्र में। और जब 13 साल 10 महीने, गालिबन 13 साल 10 महीने के हो गए, आप आलिम भी हो गए और मुफ्ती भी हो गए। और उसी दिन सबसे पहला फतवा आपने दिया रज़ाअत के मसले पर। सवाल आया था, आपके वालिद गिरामी ने मसनद पर बिठाया और कहा बेटा अहमद रज़ा लिखो इसका जवाब। आपकी उम्र 14 साल के करीब थी, 13 साल 10 महीने के आसपास। उस वक्त आपने सबसे पहला फतवा लिखा। मियाँ फतवा पूछने वालों की उम्र यहाँ 60 साल की हो जाती है, लिखने वालों की बात तो छोड़े। वो 13 साल 10 महीने की उम्र में पहला फतवा सादिर फरमाते हैं, उसमें दलाइल भी हैं, कुरानी आयात, अहादीस रसूल। वालिद गिरामी ने देख करके माथे का बोसा लिया और कहा आज से तुम मसनद इफ्ता पर बिठाए जाते हो। 13 साल 10 महीने की उम्र से लेकर जब तक आपकी वफात ना हुई उस वक्त तक आपने फतवा नवीसी फरमाई। तकरीबन 20,000 से तकरीबन 6,000 से ज्यादा फतवे आपने अरसाल फरमाए। आज वही फतावा रज़विया की शक्ल में हमारे पास एक फिक़ही इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है जिसकी 30 जिल्दें हैं, 21,000 सफ़हात के करीब ये किताब है। 250 रिसाले उसके अंदर मौजूद हैं, 250 रिसाले, अलग अलग किताबें। जो जिस तरह का सवाल आया, अरबी में आया तो अरबी में जवाब, फारसी में आया फारसी में जवाब, इंग्लिश में आया इंग्लिश में जवाब। जिस इल्म का सवाल आया उस इल्म का जवाब आपने इरसाल फरमाया। ये तकरीबन फतावा रज़विया आज जो छपी हुई है 30 जिल्दों में है, 30 बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं। इसीलिए बहुत मशहूर खानदाने मारहरा मुतहरा के आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीर खाने के साहब सज्जादा के बिरादर असगर फरमाते हैं आला हज़रत की शान में, मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है। ये सैयद अशरफ मारहरवी साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बाल हुआ अभी आयात हैं, उन्होंने यही फरमाया और हक फरमाया कि मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे मियाँ फतावा रज़विया तो एक करामत है, फतावा रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायके बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। आला हज़रत की लिखी हुई नातों की जो किताब है हदायके बख्शिश, इसी में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, पढ़ नहीं पाते। फतावा रज़विया तो उलूम का एक समंदर है।
عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحر علمی کو اگر بتاتا چلوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے 55 علوم پر بات کرنی پڑے گی. مجھ جیسا ناقص علم اور کم فہم آدمی ان تمام علوم پر گفتگو کہاں سے کر سکے گا؟ ہمارے علم کی بساط ہی کتنی ہے ان علوم پر بات کرنے کی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام علوم پر جو لکھی گئی کتابیں اگر بیان کرنے شروع کریں تو ظاہر سی بات ہے اتنا علم ہونا چاہیے یا کم سے کم اتنا مطالعہ ہو. لیکن ہمارا سرسری مطالعہ ہے جیسے ہوتا ہے اوپر اوپر کے دانے کھائے ہوئے ہیں، بس اتنا ہی دیکھیں. اعلیٰ حضرت کو گہرائی تک جا کر کون پڑھا ہے؟ ہاں ایک بات میں دل سے کہوں گا کہ سنے ہوئی محبت کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے چاہنے والوں کی بات الگ ہوتی ہے. پڑھ کر کے جو محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں محبت کرتے ہیں اور ان کا لوہا مانتے ہیں، اور سنی سنائی ہوئی باتوں میں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی، فتاوی رضویہ شریف میں 250 رسائل جمع ہوئے. ان کے علوم کا کنارہ کہاں تک تھا اللہ ہی بہتر جانے. علم حدیث میں قلم اٹھایا تو کئی کتابیں لکھی، اصول حدیث میں قلم اٹھایا اس پہ کتابیں لکھی. فقہ ایک علم کا نام ہے، اس میں تو پوری کتابیں موجود ہیں. اصول فقہ پر کتابیں ہیں آپ کی، اور ان کے علاوہ تفسیر میں، اصول تفسیر میں، بلاغت میں، معانی میں، عرض میں، اور اس کے علاوہ جو میتھس کے ریلیٹڈ علوم ہوتے ہیں ان میں کئی کتابیں آپ کی ہیں. علم رمل میں، علم جفر میں ہے، زیجات میں ہے، ارثماتیقی میں ہے. یہ تمام وہ علوم ہیں جن کو آج شاید و باید کوئی جانتا ہو. علم حیت ہے، علم توقیت ہے، علم مقابلہ ہے، علم مناظرہ ہے، علم رد ہے. ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں، ان کے رسالے موجود ہیں. یہ ایک بات ہوتی ہے کہہ دینا کہ ان کو اتنے علوم آتے تھے، اور ایک بات ہے ان کی اس علم پر کتابیں پیش کرنا. ہم مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے. جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت اس علم کو جانتے تھے، اس علم کی ضرور ان کی کتاب بھی میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں. کئی علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی. یہ ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں، یہ ان کے پاس وقت کتنا رہا ہوگا یہ سب لکھنے کا، ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیاوی جو علوم ہیں ان پر جو گرفت ہے اتنی زبردست. اپنے زمانے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی آپ نے دعوت مقابلہ دیا ہے. پروفیسر البرٹ نام سے، اس نے 1919 میں یا 1920 کے قریب ایک پیپر میں لکھنؤ سے یہ بات شائع کر دی کہ سپٹمبر، ابھی یہ بھی سپٹمبر کا ہی مہینہ ہے، 17 سپٹمبر اگر کچھ تاریخ اس نے 2 مہینے پہلے اعلان کیا کہ سورج کے مقابل میں عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یہ جو کواکب ہیں یعنی ان کو سٹارز آف گیلیکسی جو کہا جاتا ہے، یہ مقابل میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کو یہ کھینچ لیں گے اور سورج میں ایک داغ پڑ جائے گا. پروفیسر البرٹ ایک سائنٹسٹ ہے اور اس نے یہ اپنا چیلنج 3 ماہ پہلے پیپر میں شائع کر دیا کہ یہ پورے جو سٹارز آف گیلیکسی ہیں یہ اپوزٹ آ رہے ہیں سورج کے، اور سورج میں یہ داغ پیدا کریں گے اور اس کی وجہ سے پورے موسم خراب ہو جائیں گے، اور ان تمام حالات کو ختم ہونے میں